الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ربانی ہوا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب فرما رہا ہے، اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ پہلا سوال تو یہ کہ صرف ایمان والوں کو کیوں مخاطب کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کہا، یا ایھا الناس کیوں نہیں کہا؟ اے لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ لوگوں کا لفظ استعمال نہیں کیا، آمنو ایمان والوں کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یا ایھا الناس کہا جاتا تو یا ایھا الناس میں سارے شامل ہیں، کافر بھی، مشرک بھی، منافق بھی، مومن بھی، سب اس میں شامل ہیں۔ یا ایھا الناس جہاں بھی خطاب کیا گیا ہے سب اس میں شامل۔ لیکن اگر یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، اب اس میں تخصیص ہو گئی، کافر اس میں سے نکل گئے، مشرک نکل گئے، منافق نکل گئے، کون رہ گئے؟ صرف ایمان والے، اہل ایمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جہاں بھی قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا خطاب کیا گیا وہاں کافر مراد نہیں ہے، مشرک، منافق یہ سب اس سے علیحدہ، تخصیص ہو گئی کہ صرف اہل ایمان کو مخاطب کیا گیا۔ تو سوال یہ تھا کہ یا ایھا الناس کیوں نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کیوں کہا؟ یا ایھا الناس اس لیے نہیں کہا کہ یا ایھا الناس میں کافر، مشرک، منافق سب شامل ہیں۔ یہ حکم ہے نا، اے ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ لیکن اسی کلام مقدس میں جب ہم دوسرے مقام پر دیکھتے ہیں تو ایک دعا ہمیں ملتی ہے۔ خالق کائنات ہمیں دعا بتا رہا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا اور آخرت کی سرخروئی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی ترجمہ ہے نا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب ان دونوں آیتوں میں تضاد ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، کس سے؟ جہنم کی آگ سے۔ اور یہ دعا جو ہم پڑھ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو، مولا ہمیں دنیا و آخرت کی سرخروئی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہ بات ہماری ناقص عقل میں نہیں آئی کہ مولا ایک آیت میں تو نے کہا کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا، پہلی آیت، اور اس دعا میں ہم سے کہا گیا کہ مجھ سے دعا کرو کہ مولا تو ہمیں بچا لے۔ پہلی آیت میں یہ کہا نا کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا ہے، یہی مقصد نہیں اس آیت کا۔ اور جو دوسری آیت ربنا آتی نا، اس میں آخر میں کہا وقنا عذاب النار، مولا تو ہمیں بچا۔ اب دو چیزیں ہو گئی نا، پہلی چیز کہ ہمیں بچانا ہے، اور دوسری چیز رب سے دعا کر رہے ہیں مولا تو بچا۔
تو سوال یہ پیدا ہوا کہ جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے یا رب ہمیں بچائے گا؟ دو چیزیں ہو گئی نا، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہلی آیت میں تم بچاؤ اپنے آپ کو، اور اس آیت میں کہا مجھ سے دعا کرو مولا تو ہمیں بچا۔ اب دو چیزیں ہو گئی نا، سوال یہ پیدا ہوا کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے یا رب ہمیں بچائے گا؟ ہم نے علماء کی بارگاہ میں عرض کی، ہماری ناقص عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں یا رب ہمیں بچائے گا، اور دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، اور قرآن کی آیت غلط ہو نہیں سکتی۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن قرآن کی آیت پتھر کی لکیر ہے، جو رب نے فرما دیا وہی حق ہے، وہی سچ۔ ہماری سمجھ غلط ہو سکتی ہے، ہماری فہم غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کی آیت اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ تو جب ہم نے علماء کی بارگاہ میں پیش کیا، انہوں نے کہا سنو، تمہیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور رب بھی تمہیں بچائے گا۔ دونوں چیزیں ہیں، دونوں آیتیں درست ہیں۔ تمہیں بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا ہے، اور رب بھی تمہیں بچائے گا۔ کیسے؟ تم اس دنیا میں نیک اعمال کرتے رہو، نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو بچاؤ، اور رب قیامت کے دن ان نیک اعمال کو قبول کر کے تمہیں بچا لے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تم نیک اعمال کرتے رہو، جب تم نیک اعمال کر رہے ہو کیا مطلب؟ تم جہنم سے بچ رہے ہو، نیک اعمال کر کے جہنم سے بچ رہے ہو، اور قیامت میں خالق کائنات ان نیک اعمال کو قبول کر کے تمہیں جہنم سے بچا لے۔ مسئلہ حل ہو گیا، یہ بھی درست ہے وہ بھی درست، ہمیں بھی بچانا ہے، رب بھی بچائے گا۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوا، قرآن نے کیا کہا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ آگ کا مطلب جہنم کی آگ، اور کون سی آگ؟ پھر اس کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سوال یہ پیدا ہوا، کیا ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں جو قرآن ہمیں بچنے کا حکم دے رہا ہے؟ سوال ہے نا، اگر ہم جہنم کی طرف نہیں جا رہے تو بچنے کا حکم کیوں دیا جا رہا؟ مثال کے طور پر آگ جل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بچہ آگ کی طرف بڑھ رہا، ناسمجھ ہے، اس کو پتہ نہیں کہ یہ جلا دے گی، بڑھ رہا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو۔ کیوں؟ ہم سمجھدار ہیں، ہم جانتے ہیں یہ آگ بظاہر چمکتی ہوئی نظر آ رہی، یا آگ کا انگارہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی چمک دمک دیکھ کر یہ بچہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ یہ ظاہری چمک دمک ہے، حقیقت میں یہ جلا دے گا، حقیقت میں جلا دے گا۔ اگر بچہ نہیں بڑھ رہا تو ہم روک کیوں رہے؟ ایک بات ہے نا، اگر ہم جہنم کی طرف نہیں جا رہے تو قرآن کیوں روک رہا ہے؟ ہم کہتے جی ہم تو بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزے رکھ رہے ہیں، ہم تو سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، ہم تو جہنم کی طرف جا ہی نہیں رہے۔ نہیں، جب قرآن ہمیں روک رہا ہے اس کا مطلب ہے یقیناً ہم کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جو جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں، کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں۔ اب آئیے ذرا سا غور کریں، کون سا ایسا عمل ہے کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا؟ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، اس کو کر رہے ہیں اور جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ جب ہم غور کرتے ہیں پتہ چلتا ہے والدین کی نافرمانی جہنم کی طرف بڑھنا ہے، نمازوں کا قصداً ترک کرنا جہنم کی طرف بڑھنا ہے، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا جہنم کی طرف بڑھنا ہے، بیواؤں یتیموں کا مال کھانا جہنم کی طرف بڑھنا ہے، قصداً سود کھانا جہنم کی طرف بڑھنا ہے، احکامات اسلام کی پابندی نہ کرنا جہنم کی طرف بڑھنا ہے۔ اور ایک جنرل بات یہ میں کہہ دوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ادا نہ کرنا جہنم کی طرف بڑھنا۔ حقیقت ہے نا، اگر ہم سب اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، کتنے وظائف پڑھ لو، کتنی عبادت کر لو، اگر والدین ناراض ہیں کوئی عبادت قبول نہیں، سب منہ پر مار دی جائے گی۔
ہم عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، تقوی و پرہیزگاری اختیار کر رہے ہیں، ہم ولی بن جائیں، ہم فلاں مقام پر پہنچ جائیں، پتہ چلا ماں باپ ناراض ہیں، ساری عبادت منہ پر مار دی۔ والدین کی نافرمانی جہنم کی طرف بڑھنا ہے۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ اسی دنیا میں خالق کائنات دکھا دیتا ہے کہ تمہارا کیا عمل ہے اور اس کی کیا سزا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وقت نزع آ گیا، جانکنی کا وقت، جب انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے وہ وقت بڑا اذیت ناک ہوتا، کوئی محسوس نہیں کر سکتا کہ وہ کیسی تکلیف ہے۔ جس پر وہ کیفیت گزرتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ کیا کیفیت۔ جان جسم سے نکل رہی ہو نا، اس کو کہتے جاکنی کا وقت، نزع کا وقت۔ جو قریب بیٹھا ہے وہ بھی محسوس نہیں کر سکتا کہ اس کو کتنی تکلیف ہو رہی، جس پر وہ کیفیت گزر رہی ہے وہی جان سکتا۔ صحابہ موجود ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان اٹک گئی، گلے میں نکل نہیں رہی، بے چینی ہے، بے قراری ہے۔ صحابہ نے کلمے کی تلقین کی، آیتیں پڑھنا شروع کی۔ حکم یہی ہے نا، اگر کسی کی جان نکل رہی ہو اور آپ اس کے قریب ہوں، آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دیجیے، کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیجیے، تاکہ اس کی مشکل آسان ہو جائے۔ کلمے کی برکت سے، یاسین شریف کی برکت سے، قرآن کریم کی آیات کی برکت سے زور زور سے پڑھنا شروع کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی مشکل آسان کر دے۔ صحابہ نے پڑھنا شروع کیا، لیکن تکلیف میں ہے، بے چینی میں، بے قراری۔ آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، سرکار ہمارے ماں باپ قربان، حضور آپ کے صحابی علقمہ کی جان اٹک گئی ہے، جان نکل نہیں رہی، کیا ہوا؟ سرکار ہم نے آیتیں پڑھی، ہم نے یہ کلمہ شریف پڑھا، لیکن جان نکل نہیں رہی، تکلیف میں، بے چینی میں۔ فرمایا اس کے ماں یا باپ میں سے کوئی موجود ہے؟ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی ماں موجود ہے، لیکن وہ اس سے ناراض ہے کسی اور مقام پر۔ فرمایا اسے بلاؤ۔ بلایا ان کی والدہ محترمہ کو۔ تم اپنے بیٹے کے متعلق کیا کہتی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نیک ہے، متقی پرہیزگار ہے، لیکن میں اس سے ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہوں؟ میرا حکم نہیں مانتا، میری نافرمانی کرتا، اس وجہ سے میں اس سے علیحدہ مقام پر، علیحدہ جگہ رہتا۔ سرکار نے فرمایا دیکھو اس پر جانکنی کا وقت ہے، روح نکل رہی ہے جسم سے، لیکن سخت تکلیف میں ہے، تمہاری ناراضگی کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو رہی کہ جان نہیں نکل رہی آرام سے، تم اسے معاف کر دو تاکہ اس کی جان آرام سے نکل جائے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے بہت ستایا، نافرمانی کی، میں نہیں معاف کرتی۔ فرمایا اچھا، صحابہ سے کہا لکڑیاں لے کر آؤ، علقمہ کے اوپر رکھو اور آگ لگا دو، آگ لگا دو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب یہ سنا آخر ماں تھی، بے چین ہو گئی۔ ماں کی محبت تو بے مثل ہے، اولاد کتنی نافرمان ہو لیکن ماں کبھی بھی نہیں چاہتی کہ اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ جب یہ سنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کو زندہ جلا دیں گے؟ فرمایا وہ جہنم کی آگ میں جلے اس سے بہتر ہے دنیا کی آگ میں جل جائے، جہنم کی آگ میں جلے بہتر ہے دنیا کی آگ میں جل جائے۔ کہا میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ فرمایا جاؤ جا کر دیکھو، دیکھا اسی وقت زبان پر کلمہ جاری ہوا اور روح پرواز کر۔ یہ ہے ماں کی نافرمانی اور ماں کی رضامندی، دونوں منظر دکھا دیے کہ نافرمانی میں یہ ہے اور فرما برداری میں یہ۔ ادھر وہ راضی ہوئی، معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مشکل آسان کر دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایسے عمل ہیں جن کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، حالانکہ یہی عمل جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ قرآن نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو پتہ چلا کہ والدین کی نافرمانی یہ جہنم کی طرف جانا ہے، نمازوں کو قصداً ترک کرنا جہنم کی طرف جانا ہے، سود کھانا یہ جہنم کی طرف بڑھنا ہے،
بیواؤں یتیموں کا مال کھانا یہ جہنم کی طرف بڑھنا ہے، کسی پر ظلم اور زیادتی کرنا یہ جہنم کی طرف بڑھنا. اسی لیے تو قرآن بچا رہا ہے اور بچنے کا حکم دے رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم آگ پر اس طرح گر رہے ہو جیسا کہ پروانے گرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں شمع جلتی ہے، آگ، پروانے گرتے ہیں نا، جل جاتے ہیں، بڑھتے ہیں اس کی طرف، جل جاتے ہیں. سرکار نے فرمایا تم لوگوں کی کیفیت ایسی ہے کہ تم آگ کی طرف یعنی جہنم کی طرف اس طرح بڑھ رہے ہو جیسا کہ پروانے گرتے ہیں، اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تمہیں اس سے بچا رہا. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. تو آگ کی طرف بڑھنا یہی نافرمانی، بدعمالی، یہی آگ کی طرف بڑھنا ہے. اسی لیے قرآن روک رہا ہے. اچھا قرآن نے یہ نہیں کہا اپنے آپ کو بچاؤ. اگر یہ کہا جاتا نا اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اعمال درست کر، نہیں، انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. کیا مطلب؟ ہم نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لی، ہم سمجھیں گے ہم نے اپنا کام کر لیا. نہیں، آپ فجر کے وقت اٹھیں تو اپنی اولاد کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی اٹھائیں. یہ بھی آپ پر فریضہ ہے، یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. صبح اٹھ کر آپ نے آرام سے نماز پڑھی، وقت پر نماز پڑھ کر سو گئے اور بیوی بچے سوتے رہ گئے. قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا جو تمہارے ماتحت تھے تم نے کیوں نہیں اٹھایا، تم نے کیوں نہیں نماز کے لیے جگایا. ہم سمجھتے ہم نے نماز پڑھ لی، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی. نہیں، نماز پڑھنا بے شک آپ کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، لیکن آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے جس طرح آپ فجر کے وقت اٹھتے ہیں اپنے بیوی اور بچوں کو بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھا دی. وہ آپ کے کہنے سے نماز پڑھے گا، نماز وہ پڑھے گا ثواب آپ کو ملے. اور آپ کے کہنے سے بیوی نمازی ہو گئی، بچے نمازی ہو گئے. جب تک نماز پڑھتے رہیں گے، آپ اس دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، قبر میں پہنچ جائیں وہاں پر ثواب مل رہا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. اگر آپ کی تربیت سے آپ کا بچہ نمازی ہو گیا، آپ کی بیوی نمازی ہو گئی، ہم قبر میں چلے گئے، دنیا میں اولاد نماز پڑھ رہی ہے، باپ کو ثواب مل رہا. اس کی تربیت کی وجہ سے پڑھ رہی، اس کے حکم کی وجہ سے پڑھ رہی، اس کے کہنے سے پڑھ رہی. یہ اللہ رب العالمین کا کرم. اور یاد رکھیے، ماں باپ اگر نیک ہوں ان کی نیکی کا صلہ اولاد کو ملتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، حقیقت. والدین اگر نیک ہوں اولاد کو صلہ ملے گا اسی دنیا میں، اور اولاد نیک ہو والدین کو مرنے کے بعد قبر میں صلہ ملے. یہ قدرت کا قانون ہے. ایک کی وجہ سے دوسرے کی مغفرت، بخشش، درجات کی بلندی. سرکار نے فرمایا ایک حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، ایک آدمی گناہ کار، سیاہ کار دفن کیا جائے گا، جیسے اعمال ویسی سزا. کچھ عرصے کے بعد ایک فرشتہ ایک طباق میں، جیسے ہم کسی تھال میں کوئی مٹھائی یا کوئی چیز لے کر جاتے ہیں نا، اوپر خان پوئی ڈھک دیتے ہیں، ایسے فرشتہ لے کر اس کی قبر پہ کھڑا ہو. سرکار نے فرمایا وہ کہے گا اے صاحب قبر عمیق، یعنی اے گہری قبر میں سونے والے، اٹھ، تیرا درجہ بلند ہوا ہے، یہ ثواب کا تحفہ تیرے لیے. کہے گا مولا میں نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، میں تو گناہ گار تھا، میں تو نافرمانی کرتا رہا، میں تو سیاہ کار، خطا کار. یہ درجہ کیسے بلند ہوا، یہ ثواب کیسے ملا؟ فرشتہ عرض کرے گا تیری اولاد نے دنیا میں نیک عمل کیا اور اس نے تیرے لیے یہ ایصال ثواب کیا، اس کے نیک عمل کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہوا اور یہ ثواب پہنچا. اولاد کی نیکی کا صلہ ملا یا نہیں ملا؟ ملا نا. اولاد نے دنیا میں کیا اور باپ کو قبر میں صلہ ملا. اب دیکھو، باپ ماں یا والدین دونوں نیک ہیں، دنیا سے چلے گئے، پھر بھی اولاد کو دنیا میں اس کا صلہ ملے گا. قرآن سے ثابت ہے
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سفر مجمع البحرین اس کا ذکر کیا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ان دونوں نے ایک ساتھ سفر کیا تھا. اس کی تفصیل ہے لیکن وقت کیونکہ مختصر ہے اس لیے تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. ان دونوں نے سفر کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں جو کچھ کروں تمہیں بولنا نہیں ہے, خاموش رہنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ چلے, ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے, انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا. انہوں نے کہا آپ نے کیوں کہا, آپ نے کیوں سوراخ کیا؟ قرآن نے کہا انہوں نے انک لن تستطیع معی صبرا, میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. ان کا نہیں اچھا نہیں, اب نہیں بولوں. پھر آگے گئے, انہوں نے کوئی کام کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا ارے یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نہیں بولنا. اچھا ٹھیک ہے اب نہیں بولو. غرض یہ کہ اس طرح 2-3 کام ہوئے. انہی کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ یہ دونوں سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے. مشہور واقعہ علماء کرام سے آپ سنتے رہتے. حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں پہنچے. اب ظاہر ہے مسافر جب آتا ہے تو تھکا ہوا ہے, بھوکا ہے, پیاسا ہے, تو چاہیے تو یہ نا کہ مسافر کا حال پوچھا جائے, اس کو کھانا دیا جائے, مہمان نوازی کی جائے. ان گاؤں والوں نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی, کوئی ان کا حال احوال نہیں پوچھا, مطلب بہتر سلوک نہیں کیا. جب یہ گاؤں سے واپس آنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو بالکل گرنے کے قریب ہے. جیسے بوسیدہ ہو جاتی ہے نا, گرنے والی ہوتی ہے, ذرا سا دھکا لگے وہ گر جائے. انہوں نے ہاتھ لگا کے دیوار کو درست کر دیا. جو گر رہی تھی ہاتھ لگایا, اس کو بالکل صحیح کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کیا یہ کیا کیا آپ نے, دیوار کو کیوں درست کر دیا؟ گاؤں والوں نے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہی نہیں کیا, نہ ہماری مہمان نوازی کی, نہ کھانے کو پوچھا. ارے آپ دیوار درست کرنے کی اجرت لے لیتے, یہی آپ کر لیتے. ان کا دیکھو میں نے کہا تھا نا نہیں بولنا. اچھا ٹھیک ہے اب نہیں بولو. انہوں نے کہا نہیں بس اب ہو گیا, اب تم ہر معاملے میں بول رہے ہو لہٰذا تمہارا راستہ الگ میرا الگ, اب ہم ساتھ نہیں رہ سکتے. انہوں نے بڑی منت کی, انہوں نے کہا نہیں اب تم الگ جاؤ میں الگ جاتا ہوں, ہر معاملے میں تم بول رہے ہو. انہوں نے کہا اچھا چلیں الگ الگ تو جا رہے ہیں لیکن بتا تو دیجئے کہ یہ جو معاملات ہوئے تھے اس کی وجہ کیا تھی. ایک کشتی میں سوراخ کر دیا, ایک بچے کو اٹھا کے قتل کر دیا, اور یہ دیوار درست کر دی. انہوں نے کہا اچھا سنو, بے شک گاؤں والوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, مہمان نوازی نہیں کی, کھانے پینے کو نہیں پوچھا. اب یہ دیوار جو میں نے درست کی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا. 2 یتیم بچے تھے, ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا. دیوار گر رہی تھی, دیوار گر جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا. بچے تو ابھی چھوٹے تھے, گاؤں والے آ کر خزانہ لوٹ کر لے جاتے. میں نے اسی لیے درست کر دیا کہ دیوار قائم رہے گی, جب بچے بڑے ہوں گے, جوان ہوں گے, اللہ کے حکم سے پھر خزانہ جس طرح بھی ہوگا ظاہر ہو جائے گا, بچوں کو مل جائے گا. اور اصل بات یہ تھی, قرآن کی آیت ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں کا باپ نیک تھا. اس لیے میں نے درست کیا کہ ان یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ نیک تھا, اس کی نیکی کا صلہ ان کو یہاں مل رہا. دیکھا, باپ نیک ہو تو اولاد کو صلہ ملتا ہے, دنیا میں صلہ ملتا ہے. اور باپ نیک تھا, کون سا باپ نیک تھا؟ جس کے صلب سے وہ پیدا ہوئے تھے وہ نہیں. علماء نے لکھا, مفسرین نے لکھا, ان یتیم بچوں کی 7ویں یا 8ویں پشت میں کوئی نیک گزرا تھا, اس کی نیکی نیچے تک چلی آ رہی. بتاؤ, جس کے صلب سے پیدا ہوئے وہ نہیں, 7ویں 8ویں پشت میں کوئی نیک تھا, اس کی نیکی کی وجہ سے ان کو صلہ ملا کہ دیوار کو درست کر دیا گیا تاکہ جب یہ جوان ہوں اللہ کے حکم سے خزانہ ظاہر ہو اور ان کو مل جائے. یہ ہے خالق کائنات کا کرم اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ. اولاد نیک ہو والدین کو صلہ ملتا ہے, والدین نیک ہو ان کی نیکی کا صلہ اولاد کو ملتا.
اسی لیے قرآن نے کہا قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو ہم کیسے بچائیں گے؟ ہم خود نیک عمل کریں، اولاد کو بھی نیک عمل کریں۔ اکثر لوگوں کو دیکھا خود فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، گھر والے سو رہے ہیں، ہم نے تو فجر کی نماز پڑھ لی۔ نہیں، آپ پر ذمہ داری ہے، آپ فجر کے لیے اٹھتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو اٹھائیے، اور اگر نہیں اٹھائیں گے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تم خالی نماز پڑھ کے بری الذمہ نہیں ہو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، قرآن نے کہا اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ آگ کو جلایا جاتا ہے نا تو ایندھن کیا ہوتا ہے؟ لکڑی ڈال دی، مٹی کا تیل ڈال دیا، کاغذ ڈال دی، جو چیز جلنے والی ڈال دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایندھن۔ یہ دنیا کی آگ، اور جہنم کی آگ انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے، اس سے آگ جلے گی، انسان اور پتھر، اس سے آگ جلے گی۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، قرآن نے کہا وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ پتہ یہ چلا اس دنیا میں ہم نیک اعمال کریں اور اپنی اولاد کو نیک اعمال کرائیں، تب جہنم سے بچ سکتے۔ اور اگر ہم سوچیں کہ ہم نے خالی کر لیا، ہمارے بیوی بچوں کو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ سوتے ہیں سوتے رہے، نماز پڑھتے ہیں پڑھے نہ پڑھے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تو قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، جو آپ کے ماتحت ہیں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تم نے بلا شبہ نماز پڑھ لی، لیکن جو تمہارے ماتحت تھے انہوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ بیوی بچوں نے کیوں نہیں پڑھی؟ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم خود اٹھتے ہیں اپنی اولاد کو بھی اٹھا لیں۔ یہ ہے اس آیت مبارکہ کا مقصد۔ تو پتہ چلا کہ اس دنیا میں نیک اعمال کرنا یہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بچائیں گے نیک اعمال کر کے، اور خدا ہمیں جہنم سے بچائے گا ان اعمال کو قبول کر کے۔ نیک اعمال کرتے رہیں اور اس کا نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں۔ دیکھیں انسان عمل کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو ابھی نماز پڑھی ہے یہ قبول ہو گئی؟ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ نماز ادھر اور خیال ادھر، نیت ادھر باندھی اور گھوم رہے ہیں ادھر بندر روڈ پر، یہی کیفیت ہے نا، سارے خیالات نماز میں ہی۔ یہ تو ہماری نماز ہے، یکسوئی نہیں، خشوع خضوع نہیں۔ اور شیطان نماز ہی میں خیال لے کر آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی چیز آپ کو یاد نہیں ہے، آپ نے نیت باندھی فوراً یاد آ جائے گی۔ سارے کام نماز میں یاد آ جائیں گے، نیت باندھی، اچھا ہاں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سارے کام یاد آ رہے ہیں نماز ہی میں۔ تو یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کیسی نماز ہے؟ نہ خشوع ہے نہ خضوع ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے ہم نماز ہی نہ پڑھیں۔ جب رجوع اللہ نہیں، جب خشیت الہی نہیں، جب خشوع اور خضوع نہیں، تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کیا؟ نہیں۔ فرمایا ہمارے مشائخ طریقت نے، خیال آئے یا نہ آئے، خشوع خضوع ہو یا نہ ہو، پڑھتے رہو، اپنی پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکاتے رہو، ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا، پوری زندگی کی عبادت قبول، ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا۔ خالق کائنات ہے، ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، اس نے بندوں کو بخشنے کے لیے یہ طریقے بنائے۔ کوئی کسی وجہ سے بخشا جائے گا، کوئی کسی وجہ سے بخشا جائے گا، اس لیے اس کی رحمت سے امید رکھو، وہ بندوں کی امید کو ضائع نہیں کرتا۔ سرکار نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو حکم ہوگا اس کے اعمال کی وجہ سے، فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ اس کو جہنم میں، چل جہنم میں چلا جا۔ وہ تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ ارشاد ربانی اس کو روکو، یہ دوڑتا ہوا کیوں جا رہا ہے؟ یہ تو جہنم کی طرف ایسے بھاگتا ہوا جا رہا ہے جیسے جنت میں جا رہا ہے، روکو اس کو۔ اس کو روکا، کیوں بھاگتا ہوا جا رہا ہے؟ کہے گا میں نے ساری عمر رب کی نافرمانی کی، کوئی حکم نہیں مانا، اب یہ آخری حکم ملا ہے، اس کے بعد تو کوئی حکم ہی نہیں نا، مجھے جہنم میں جانا ہے، جلنا ہے، ختم۔ آج تک کوئی رب کا حکم نہیں مانا، یہ آخری حکم ملا ہے،
میں نے کہا کم سے کم اس حکم میں جلدی کروں چاہے جل جاؤں، اس وجہ سے میں دوڑتا ہوا جا رہا ہوں۔ خالق کائنات فرمائے گا اس کو روک لو، جہنم کے بجائے جنت میں داخل ہو، یہ اس کی رحمت۔ ایک دوسرے مقام پہ سرکار نے فرمایا ایک شخص کو حکم ہوگا لے جاؤ اس کو جہنم میں، فرشتے لے کر جا رہے ہیں، 2 قدم چلتا ہے پھر مڑ کے دیکھتا ہے، پھر چلتا ہے پھر مڑ کے دیکھتا ہے۔ خالق کائنات فرمائے گا ٹھہر جاؤ، روکو اس کو، پوچھو جہنم کی طرف جا رہا ہے مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہا؟ بھائی حکم ہو گیا چلا جا، چلا جائے جہنم، 2 قدم چلتا ہے پھر دیکھتا ہے، پھر چلتا ہے پھر دیکھتا ہے۔ فرشتے پوچھیں گے کیا وجہ ہے؟ کہے گا میں بے شک گناہ گار، سیاہ کار، خطا کار، جیسا عمل ویسی سزا، مجھے جو سزا ملی جہنم کی صحیح ہے، میں ہوں اسی قابل، میں جا رہا ہوں جہنم کی طرف، لیکن مڑ کر اس کی رحمت کو دیکھ رہا ہوں، شاید مجھے واپس بلا لے۔ ایک امید تو ہے نا مجھے رب سے، وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا، میں تو بلا شبہ جہنم ہی ہوں، جا رہا ہوں، لیکن ایک امید ہے رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوں، شاید واپس بلا لے۔ پس خالق کائنات کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ رب العالمین فرمائے گا ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی رحمت کی امید سے ہمیں دیکھے اور ہم اس کی امید کو ضائع کر دیں، جاؤ اس کو بلا لو اور اس کو جہنم کے بجائے جنت میں داخل کرو۔ یہ ہے اس کا کرم، یہ ہے اس کی مہربانی، جیسا بندہ امید رکھتا ہے خالق کائنات ویسا ہی معاملہ کرتا۔ تو ہمیں کیا امید ہے؟ رحمت کی امید، کیا ہے؟ کرم کی۔ مولا ہمارے اس قابل نہیں، لیکن تیرا کرم، تیری رحمت چاہیے، تیرا فضل چاہیے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم چاہیے۔ ایک نگاہ کرم ہو جائے دنیا آخرت سب سنور جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ رحمت کی امید رکھے اور اس دنیا میں باعمل رہیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد اس کی پابندی کیجیے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر ہم توجہ نہیں دیتے، اولاد کی تربیت پر، والدین کی فرما برداری پر کوئی توجہ نہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، عزیز و رشتہ داروں سے میل ملاپ، سب سے قطع تعلق، کچھ نہیں، سب کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ بلکہ حیرت کی بات تو یہاں تک ہے کہ 2 بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور آپس میں بات چیت نہیں، یہ بھی ہو رہا۔ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، عید پر گلے تک نہیں مل رہے، بات چیت نہیں تو گلے کیا ملیں گے؟ ایک باپ کی اولاد ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک کا منہ ادھر ہے ایک کا منہ ادھر۔ سرکار نے فرمایا سل من قطع کا، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے جوڑ لے۔ اگر آپ پہل کریں گے آپ کو اجر ملے گا، آپ خود آگے بڑھ جائیے، آپ کو اللہ تعالیٰ در عظیم عطا فرما دے گا۔ اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا فیل۔ ہم اپنے نامہ اعمال میں کیوں گناہوں کا اضافہ کریں؟ اس لیے یہ دنیا دارالعمل ہے، اپنے اعمال کو درست کیجئے۔ قرآن نے کہا قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو جہنم کی آگ سے بچنا یہی ہے کہ قصداً نمازوں کو ترک نہ کیا جائے، بتقاضے بشریت، کوئی بیماری ہے، کوئی حادثہ ہے، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن قصداً جان بوجھ کر ٹائم نکل رہا ہے، ٹھیک ہے جب ابھی ٹائم باقی ہم پڑھ لیں گے، ظہر کا وقت تو ابھی بہت ہے ہم پڑھ لیں گے، ابھی عصر کا وقت باقی ہے پڑھ لیں گے، پتہ چلا ایک نماز نکلی، دوسری نکلی، تیسری نکلی، ساری نمازیں غائب۔ جیسے ہی وقت ہو فوراً پڑھ لیجئے، سارے کام پسے پوچھ ڈال دیجئے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری سب سے اول ہے۔ اور جو ٹائم پر جاتا ہے اس کی اہمیت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آپ دیکھ لیں نا، کسی آفس میں آپ کام کرتے ہیں، کسی بھی ٹائم ہے 8 بجے کا، آپ پہنچ جائیں 9 بجے، کیا ہوگا؟ ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن، اور جب تنخواہ کا وقت آیا، کراس اتنی تنخواہ کاٹ لو، اتنے دن یہ لیٹ آئے۔ اسکول میں وہاں بھی یہی ہے، کالج میں وہاں بھی یہی، جتنے بھی دنیاوی ادارے ہیں، پنکچولیٹی آف دا ٹائم یہ بیسٹ ہے۔ جو آدمی وقت پر آتا ہے اس کی قدر ہوتی، اور جو لیٹ آتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔
پوچھو نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں. کب؟ 9 بجے. 9 بجے فجر ہوتی ہے؟ کہا نہیں آنکھ نہیں کھلی اس وجہ سے اٹھ کے قضا پڑھ لی. قضا پڑھ لی. کہاں قضا تو پڑھ لی لیکن جو ادا میں مزہ ہے وہ قضا میں تھوڑی ہے. جو فرشتے اس پر رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں وہ 9 بجے تمہارے لیے دوبارہ رحمتیں لے کر نازل ہوں گے؟ نہیں، وہ اسی وقت کی رحمتیں ہیں، اسی وقت کی برکتیں ہیں. اس وقت جو حاضر ہے خالق کائنات دین و دنیا کی نعمتیں انہیں عطا فرما دے. اور انسان چاہے تو کر سکتا ہے. خود بھی اٹھ جائیے، اولاد کو بھی اٹھا لیجئے، پھر دیکھیے آدھی سے زیادہ پریشانیاں صرف فجر کی نماز پڑھنے سے دور ہو جائیں. آج ہم واویلا کر رہے ہیں، ہم پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، یہ نہیں وہ نہیں. جو برکت دینے والا ہے اس کو بھول گئے. برکت دینے والا وہ پکار رہا ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. پکار کر کامیابی دی جا رہی ہے، بلا کر کامیابی دی جا رہی ہے، اور کامیاب ہونے والے سو رہے. کیسے کامیاب ہوں گے؟ کیسے کامیاب ہوں؟ کامیابی اسی کی طرف سے ہے، کامیابی اس کی رضا پر موقوف ہے. جب وہ راضی ہو جائے تو کاروبار میں بھی کامیابی، نوکری میں بھی کامیابی، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. صرف اس کو راضی کرنے کا مسئلہ. اور وہ راضی جب ہوگا کہ جو ٹائم اس نے آپ کے لیے رکھے آپ اس ٹائم پر حاضر ہو جائیں. غیر حاضری نہ لگے، کراس نہ لگے. فجر میں کراس لگ گیا، نہیں حاضری نہیں ہے. ظہر میں لگ گیا، حاضری نہیں ہے. اب بہت سے تو ایسے ہیں جن کا جمعے میں بھی کراس لگ جاتا، جمعے میں بھی حاضر نہیں. حالانکہ ایک جمعہ قصدن اگر کوئی چھوڑ دے، ایک تل کے برابر سیاہی اس کے دل پر آ جائے گی، تل کے برابر سیاہی. اور مسلسل چھوڑتا رہے تو پورا دل ہی سیاہ ہو جائے. اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کیجئے. نمازوں میں حاضری کا اہتمام کیجئے، جمعے کا اہتمام کیجئے. جس طرح دنیاوی تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح جمعے کا انتظار کیجئے اور جمعے کی نماز کا اہتمام کیجئے. ہر نماز کا انتظار کیجئے، ہر نماز کا اہتمام کیجئے. پھر دیکھیے اللہ رب العالمین کیسی رحمتیں نازل فرماتا، کیسی برکتیں نازل فرماتا ہے. قلبی سکون بھی ہے، رحمت بھی ہے، کرم بھی ہے، بخشش بھی ہے، دنیا میں کامیابی بھی ہے، آخرت میں کامیابی. تو آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ہم خود عمل کریں، اپنی اولاد کو بھی عمل کریں. ہم خود نمازی بنیں، اپنی اولاد کو بھی نماز پڑھائیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی فجر کے لیے اٹھا دیں. آپ یقین کریں کہ آپ اگر اس طرح کریں گے آدھی سے زیادہ پریشانیاں اسی دنیا میں دور ہو جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. ہم ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، غافل ہیں، دنیا میں مگن ہیں، اس وجہ سے یہ ساری پریشانیاں آ رہی ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، تو آج ہی سے یہ عہد کر لیجئے کہ کل سے فجر کی نماز وقت پر پڑھیں گے، خود بھی پڑھیں گے، اپنے بیوی بچوں کو بھی پڑھائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی. آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اے الہ العالمین ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما. جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر. جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے بخشش فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرمانبردار بنا. یا اللہ حاضرین مجلس کی تمام جائز نیک دلی مقاصد کو پورا فرما. حاضرین مجلس کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما. ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما. ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما. ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.